السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھرا کے پلیٹ فارم سے حکیم محمد اسماعیل طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک سے پھر حاضر ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے انشاءاللہ تعالی اس پہ محنت کرنی ہے، اس کو لاگو کرنا ہے اس معاشرے میں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہن کی طرح سجا کر میدان عمل میں لانا ہے۔ یہ ہماری طبی جد و جہد کا واحد مقصد ہے۔ یہ ہمارے بزرگ کا فرمان علی شان ہے، انشاءاللہ جو پورا ہو کر رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے جسم کی خارش اور جوؤں کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دیکھیں، جسم میں خارش اور جوئیں جو ہیں، یہ ایک قسم کا اس کو عذاب کہا گیا ہے۔ دنیا میں اس کو جہنم کا عذاب کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے کچھ انبیاء کرام کی امتوں کے اوپر بھی اس کو نازل فرمایا، اس بیماری کو عذاب کے طور پہ۔ اور جس طرح اور بھی کافی بیماریاں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے باعث گناہ کی وجہ سے وہ نازل ہوتی تھیں، گناہ کرنے سے وہ بیماریاں ان کو آتی تھیں، تو وہی بیماریاں ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو جو خارش ہے، الرجی جو ہے، اس کو جہنم کی آگ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ عذاب ہے۔ الرجی کی مختلف اقسام ہیں۔ دو مشہور الرجی ہیں۔ ایک الرجی ہے جیسے ہم خارش ہوتی ہے، ہم ایسے خارش کو کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے یہاں پہ خون نکل آتا ہے، بعض اوقات خارش کرنے سے خارش تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات خارش کرنے سے ہمیں سکون ہوتا ہے۔ یہ خارش کی مختلف اقسام ہیں۔ سکن کی الرجی بھی ہوتی ہے، بلڈ الرجی بھی ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے، اس طرح کی مختلف اقسام ہیں۔ لیکن بہرحال خارش جو ہے یہ اچھی بیماری نہیں ہے، مناسب بیماری نہیں ہے۔ بندے کو سکون تو جو چلا جاتا ہے، سکون جانے کے ساتھ ساتھ جو بندے کے پاس، وہ بندہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الرجی کی وجہ سے۔ اور اس کی زیادہ تر جو ہے نا صورتحال وہ ہوتی ہیں بلڈ کی وجہ سے۔ جب ہمارے بلڈ میں کوئی ناقص غذا کا استعمال کرتے ہیں، کوئی زہریلے زراعت چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے خون میں خرابی آتی ہے۔ خون میں خرابی کی وجہ سے ہماری پھر جلد میں خارش ہوتی ہے، پھر پھنسیاں، پھوڑے، دانے نکلتے ہیں، جس سے ہمارا جسم کی جو ہے نا رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور چہرہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح الرجی کے معاملے میں بھی ہے، موسمی الرجی ہوتی ہے، اور غذا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور وبا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آج جیسے بھی ہو جائے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ناظرین، اس کا علاج، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، تو آج جو ہم نے خارش کے بارے میں بات کرنی ہے وہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 2048 حدیث پاک کا نمبر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام کو خارش کی بنا پر ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی۔ یعنی کہ جو ریشم کا کپڑا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو الرجی ہے، خارش ہے، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، وہ گرمائش ہے، آگ ہے۔ تو اس آگ کا جو بہترین علاج ہے وہ ریشم کے ذریعے ہے کہ وہ ریشم ٹھنڈا ہے،
اور یہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول نے اللہ کے رسول سے جوں کے بارے میں، جوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی جب بات کی تو ایک جنگ کے موقع پر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی کہ تم ریشمی قمیض استعمال کرو، اور اس کو میں نے ان کے جسم پر دیکھا۔ تو یہ وہی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پہ تو یہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب کمپلین کی، جب شکایت کی الرجی کی، خارج کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ریشم استعمال کرنے کو کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ریشم ہے وہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی منع فرمایا گیا اسلام میں، مردوں کو عورتوں کو اسلام میں منع فرمایا گیا ہے، تو اس لیے وہ کوئی بندہ نہیں پہن سکتا۔ جیسے سونا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کو ریشم اور سونے کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور مردوں پر اس کو حرام کر دیا گیا۔ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اس حدیث میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، سونا اور ریشم، یہ مردوں کو کہا گیا ہے، عورتوں کو کہا گیا ہے، لیکن مردوں کے اوپر حرام کی گئی ہے۔ جب علاج کی بات ہے، علاج کا معاملہ بنا، تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو اشخاص کو، دو صحابہ کرام کو جو جید صحابہ ہیں، ان کو ریشم کے پہننے کی اجازت دی، اور مختلف صحابہ نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ ریشم کے پہنے ہوئے۔ اور ناظرین، یہ پھر جب علاج مکمل ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی، پھر آپ نے ان کو کہا کہ یہ اس کو اتار دیں۔ ہاں جی، اسی وجہ سے جو سونا اور ریشم کو اسی لیے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ ریشم کا کپڑا بھی ایسا ہوتا ہے، جب بندہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو نرم اور ملائم ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ عورتوں کو زیب تن اچھا لگتا ہے، مردوں کو اچھا نہیں لگتا۔ کپڑے کی دو قسم جو ٹھنڈک ہے، فل ٹھنڈک ہیں، ان میں اب ریشم اور ریشم یہ کپڑے ہیں، اس سے الرجی، خارش ہو اس سے ختم ہو جاتی ہے اور جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جیسے یہ الرجی ہے، اس کو جہنم کی آگ کہا گیا ہے، اس کو عذاب کہا گیا ہے، تو اس کو جو آگ ہوتی ہے اس کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں غسل کرنا چاہیے، ہمیں بار بار وضو کرنا چاہیے، بیرونی طور پہ۔ اندرونی طور پہ بھی ہم بتائیں گے کہ کیا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بیرونی طور پہ ہمیں اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے، بار بار ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ اور اگر علاج کی غرض سے اگر ریشم کا کوئی کپڑا پہن لیا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہم اندرونی طور پہ پہن لیں، جیسے ہماری بنیان ہوتی ہے یا دوسرا کوئی انڈر کوئی چیزیں پہنتے ہیں وہ ہم پہن لیں، تو اس میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں علاج کے طور پہ ہم پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس میں جو بہترین علاج ہے الرجی کا، خارش کا، پھنسیاں پھوڑوں کا، وہ حجامہ میں بھی بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجامہ میں بہترین علاج رکھا ہے، تو اس میں بھی بڑی اس میں حکمت ہے۔ حجامہ کروائیں، حجامے کے بعد اس میں ایک اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ آپ جب خون کی خرابی کی وجہ سے جو شہد ہے اس میں اس کا بہترین استعمال کرایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شفا ہے وہ پوشیدہ ہے، شہد میں بھی اور حجامہ میں بھی شفا جو پوشیدہ ہے۔ تو الرجی کے معاملے میں، خارش کے معاملے میں، پھنسیوں پھوڑوں کے معاملے میں یہ بہترین طریقہ ہے حجامے کا اور ریشم کا، اور اس کے علاوہ شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوز موشن کی کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو پخانہ ہے، جو سٹول ہے، وہ آسانی سے پاس ہوتا رہے، بلکہ تھوڑے لوز موشن بھی لگا لیں تو اس سے بھی کافی حد تک بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی اور میڈیسن بھی ہے ہماری ادویات میں، جیسے شہد کے علاوہ ہمارے چریتا ہے، شاکرا ہے، برہمی بوٹی ہے، نیم کا پانی لوگ پیتے ہیں، لیکن بشرطِ جو طب نبوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان چیزوں کا علاج ہے۔ سنا مکی
شہد میں اور ریشم کے کپڑے پہننے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری جو طب نبوی کے متعلق معلومات ہیں یہ آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو عذاب جیسی بیماری ہے، جو جہنم کی آگ کی بیماری ہے، جب ہمارے جسم میں آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا مستقل علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمیں ہر آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔